جی ہم نے جو ہماری بک ہے ابھی ہم وہی پڑھ رہے ہیں. اس میں ہم نے کل سے سٹارٹ کیا تھا کہ گاسپل ہم نے کس طرح سے جو ہے وہ خوشخبری کی جو منادی ہے وہ ہم نے کس طرح سے کرنی ہے. تو اس میں ہمارے پاس جو ہے وہ لاز تھے ہمیں. تو جس میں ہم نے پہلا لا تھا لا آف ابنڈنس، اس کے بعد لا آف دا سپر نیچرل اینڈ لا آف پروکسیمیٹی. اور آج ہم جو اور اس کے بعد لا آف پریپیئرڈنس. آج ہم جو پانچواں لا جو ہم پڑھیں گے اس میں ہے لا آف پروسیس، عمل کا قانون. یعنی کہ پروسیس کا مطلب ہے کوئی کام اگر ہم کر رہے ہوں تو وہ کام جاری ہو جب ابھی تک مطلب وہ اینڈ نہیں ہوا، یعنی وہ اس عمل میں سے ہم گزر رہے ہوں تو اس کو پروسیس بولتے ہیں. جو بھی کوئی بھی کسی بھی کام کو کمپلیٹ کرنے کا جو عمل ہوتا ہے، جو کچھ بھی ہم سٹیپس اس میں لیتے ہیں وہ اس کو پروسیس کہتے ہیں. The law of process states that all people are on a spiritual journey but are at different stages. وہ یہ بات کرتا ہے کہ ہم سب جو ہیں جب خدا یسوع مسیح میں آتے ہیں تو ہم سب ایک اسپرچل جرنی میں ہوتے ہیں، ہم ایک روحانی سفر میں ہوتے ہیں. اور لیکن ہر ایک شخص کا روحانی سفر طے کرنے کا جو ہے وہ اس کے ڈفرینٹ سٹیجز ہوتے ہیں اور ڈفرینٹ مقامات سے وہ گزرتا ہے. If we can discern where someone is on their spiritual journey, we can be sensitive to their needs and share what is appropriate for them. اور اگر ہم یہ جان لیں، اگر ہم اس قابل ہو جائیں کہ ہم دوسروں کے بارے میں جان سکیں کہ دوسروں کا جو اسپرچل جرنی ہے، دوسروں کی جو سفر ہے وہ کہاں پر ہے، یا وہ کہاں پر ہے، یا کس سچویشن سے وہ گزر رہے ہیں، یا اپنے اس روحانی سفر کو وہ کس طرح سے گزار رہے ہیں، تو ہم اس معاملے میں بہت زیادہ سینسٹیو ہو جائیں گے کہ ہمیں ان کی ضروریات کا پتہ چل سکے گا اور ہم جو ہیں ان کی جو مناسب ہیلپ ہے ہم ان کی کر سکتے ہیں. And God uses us to engage others and help them progress on their spiritual journey. اور خدا ہمیں کیا کرتا ہے کہ خدا ہمیں دوسروں کے ساتھ انگیج کرتا ہے، خدا ہمیں دوسروں کے ساتھ مصروف رکھتا ہے. یعنی کہ ہمیں اس بات کی خبر دیتا ہے کہ دوسرے کا اسپرچل جرنی کہاں ہے. مطلب بعض اوقات انسان ڈس ہارٹ بھی ہو جاتے ہیں، بعض اوقات ایک انسان جو ہے وہ دباؤ میں آ جاتا ہے، ابلیس کو دبانے کی کوشش کرتا ہے. یعنی کہ ہمیں جب ہم ساتھ چل رہے ہوتے ہیں تو ہمیں ایک دوسرے کے اسپرچل جرنی کا پتہ ہونا چاہیے کہ ہمارا بھائی یا بہن جو ہے وہ اپنے روحانی سفر میں کس مقام پر ہے، تاکہ اگر اس کو ہماری دعا کی ضرورت ہو، کسی اس کو چیز کی ضرورت ہو، تو ہم اس کو جان کر ہم اس کی وہ ضرورت کو بھی پورا کر سکیں، اور ہم اس کی جو روحانی ضرورت ہو دعا کے ذریعے، کلام کے ذریعے، یا جیسے بھی خدا کا پاک روح ہمیں ہدایت کرے ہم اس شخص کی جو ہے وہ ہیلپ کریں. جیسے کہ ہم اس میں دیکھتے ہیں کہ دوسرا کرنتھیوں جو ہے اس کے دوسرا باب اس کی 14 آیت میں یہاں پر لکھا ہوا ہے کہ but thanks be to God who always leads us in triumphal procession in Christ and through us spreads everywhere the fragrance of the knowledge of him. یہاں پر پولس رسول یہ بات کرتا ہے کہ ہم خداوند کی شکر گزاری کرتے ہیں کہ خدا جو ہے ہمیں سفر کراتا ہے، ہمیں گشت کراتا ہے. یعنی پولس رسول جو ہے وہ جس طرح سے ہم یہ جانتے ہیں کہ پولس رسول ہمیشہ اپنے آپ کو خوشخبری کا قیدی بولتا ہے. وہ کہتا ہے کہ میں خوشخبری کا قیدی ہوں، میں یعنی کہ اب میں نہیں رہا بلکہ مسیح مجھ میں زندہ ہے. اس کا مطلب ہے کہ وہ جہاں اس کو خدا کا روح لے کے جانا چاہتا ہے وہ وہیں جاتا تھا اور وہ وہیں سفر کرتا تھا. اس لیے وہ بات کرتا ہے کہ مگر خدا کا شکر ہے جو مسیح میں ہم کو ہمیشہ اسیروں کی طرح گشت کراتا ہے اور اپنے علم کی خوشبو ہمارے وسیلہ سے ہر جگہ پھیلاتا ہے. یعنی جہاں جہاں پر بھی وہ گیا اس نے خوشخبری کی منادی کی اور اس نے جو خدا کے کلام کی خوشبو تھی وہ دوسروں تک پھیلائی. اور یہاں پر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ پولس یہ بات یہاں پر گشت کرنا، اردو میں اس کا ترجمہ گشت کرنا لکھا ہوا ہے، لیکن ٹرائمفل پروسیشن کا مطلب ہے، انگلش میں جو اس کا ترجمہ ہے وہ یہ ہے کہ فاتحانہ جو ہے وہ سفر. یعنی کہ وہ جہاں بھی جاتا تھا وہ یقیناً بہت ساری روحوں کو اسی ہی ایریا میں بہت ساری روحوں کو جیت لیتا تھا اور وہاں پر خدا کی کلیسیا کو جو ہے وہ قائم کر دیتا تھا، اور خدا کے لوگ وہاں پر زیادہ سے زیادہ خداوند کو پہچان لیتے تھے اور خداوند میں آ جاتے تھے. اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ لا آف اپروچ. اپروچ کا مطلب ہوتا ہے کسی تک پہنچنا یا کسی تک ہماری پہنچ ہونا. اس کا ویسے اردو میں مطلب ہے، لیکن the law of approach states there are many different ways to share our faith. یہاں پہ وہ یہ بات کرتا ہے کہ لا آف
اپروچ کا مطلب یہ ہے کہ ہم سب کے مختلف طریقے ہیں اپنے ایمان کو شیئر کرنے کے، کہ ہم جو ہے مختلف طریقوں سے اپنے ایمان کو شیئر کرتے ہیں. میرا مختلف طریقہ ہے، آپ کا مختلف ہوگا، دوسرے لوگوں کا مختلف ہوگا. اسی طرح سے each of us is called to spread the gospel, but our unique personalities, experiences and gifts allow us to reach out to others in different but equally effective ways. وہ یہاں پہ یہ بات کرتا ہے کہ ہم سب جو ہیں، جتنے بھی ہمیں جو ہیں each of us is called to spread the gospel، ہم میں سے ہر ایک شخص جو خدا یسوع مسیح میں آتا ہے اس کی یہ ڈیوٹی اور اس پر یہ فرض ہے، اور ہمیں اسی لیے بلایا گیا ہے کہ ہم خوشخبری کی منادی کریں. لیکن ہر ایک کی اپنی ایک یونیک پرسنالٹی ہے، ہر ایک کا ایک اپنا ایکسپیرینس ہے، ہر ایک کے اپنے گفٹس ہیں، اور ہر ایک جو ہے اپنے طریقے سے جو ہے وہ دوسروں تک پہنچتا ہے. اور لیکن ان سب کا ایک ہی مقصد ہے، ایک ہی ہے، وہ یہ ہے کہ ہمارا جو طریقہ کار ہے وہ افیکٹو ہونا چاہیے. ہم سب کا جو ہے وہ یعنی کہ اتنا اچھا ہونا چاہیے کہ ہمارا بولنا، ہمارا بات چیت کرنا، خوشخبری کی منادی کرنا دوسروں کے لیے افیکٹو ہو، ہمارے لیے بھی افیکٹو ہو، تاکہ ہمیں پتا ہو کہ ہم نے جو کلام کیا ہے، ہم نے روحوں کو اس کلام کے وسیلہ سے جیتا ہے. بے شک ہمارے انداز مختلف ہو سکتے ہیں، ہماری شخصیات مختلف ہو سکتی ہیں، ہمارے جو ہیں وہ گفٹس مختلف ہو سکتے ہیں، ہمارے تجربات مختلف ہو سکتے ہیں، لیکن جو ہمیں چیز قابل غور ہے، جو ہمیں کرنی ہے سب نے ایک ہی، وہ یہ ہے کہ افیکٹو ویز ہمیں چننے چاہیے. اس میں یہ کہ آگے Psalm 139:14 میں جیسے کہ داؤد اپنے زبور میں بولتا ہے کہ I praise you because I am fearfully and wonderfully made. یہ زبور میرے داؤد کا نہیں ہے، لیکن I praise you because I am fearfully and wonderfully made. Your works are wonderful. I know that full well. لیکن وہ یہاں پہ بات کرتا ہے کہ میں تیرا شکر کروں گا کیونکہ میں عجیب و غریب طور سے بنا ہوں، اور تیرے کام حیرت انگیز ہے، میرا دل اسے خوب جانتا ہے. یعنی ہم سب اس بات سے واقف اور جانتے کہ ہر شخص کو خدا نے بڑے ہی یونیک طریقے سے بنایا ہے. ہر شخص جو ہے وہ ایک دوسرے سے مختلف ہے. یہاں پر اب here are examples of different evangelism styles. اب different evangelism styles ہیں جن کو ہم بات کر سکتے ہیں. پہلا ہے کہ intellectual style. intellectual style کا مطلب ہے کہ جو ایک پڑھا لکھا یا ایک مطلب ہائی لیول کا جو ہے وہ سٹائل ہوتا ہے، جس میں جو لوگوں کو جو ہے مطلب ان کے پاس نالج ہوتا ہے، وہ پڑھے لکھے ہوتے ہیں، جیسے کہ پی ایچ ڈی کی ہوتی ہے اور بہت ساری ایسی چیزیں، یعنی کہ ہم اپنے نالج کی بیس پر جو ہے وہ خوشخبری کی منادی کرتے ہیں، جس میں کہ سب سے پہلا ہے کہ انالیٹیکل اور لاجیکل اینڈ انکویسٹک and likes to debate, more concerned with what people think than what they feel. یہ وہ سٹائل ہیں سارے جن کے ذریعے سے ہم جو ہے وہ بات کر سکتے ہیں. انالیٹیکل مینس کہ ہم کسی چیز کا تجزیہ کریں، یعنی اس کی جو چیز کے اندر جو باریکی ہے، چھوٹی سے چھوٹی بات کو بھی ہم جان کر اس کو بیان کریں، یعنی اس طریقے سے ہم بیان کریں کہ ہمیں ڈیپ سٹڈی جو ہے ہمارے پاس ہونی چاہیے. اس کے بعد ہمارا ہے لاجیکل، کہ ہمارے پاس منطق ہونی چاہیے، ہمارے پاس جو چیز اپنی بات کو منوانے کا ہمیں پتہ ہونا چاہیے، اور کلام کا ہمارے اندر اتنا ہونا چاہیے کہ اگر ہمارے سے کوئی کراس کوسچن بھی کرے تو ہم ان کا جواب دے سکیں. اس کے بعد ہے انکویسٹو. اس کا مطلب ہے کہ ہم جو ہیں بہت زیادہ کیوریس ہوں، ہم مطلب جو ہے کوسچن پوچھنے کے، انکوائری کرنے کے جو ہے جیسے کہ ہوتا ہے نا بہت سارے کچھ، جیسے چھوٹا بچہ ہوتا ہے اس کو بہت زیادہ کوسچن کرنے کی عادت ہوتی ہے، اور وہ ایک بات اس کو آپ ایکسپلین کرو گے وہ دوسرا کوسچن اٹھا لے گا، اس میں سے تیسرا کوسچن نکالے گا. مطلب ہمیں اس قسم کا ہونا چاہیے، اس طریقے کا ہونا چاہیے کہ اگر ایک شخص ہمارے سامنے بیٹھا ہے اور ہم اس کو چھوٹے چھوٹے کوسچنز کے ساتھ ہم اس کے اندر جو ہے وہ ساتھ بحث کریں، اس کے ساتھ بات کریں اور اس کو اس چیز کی طرف لے کر آئیں اور گاسپل اس کو ہم پہنچائیں. لائکس ٹو ڈیبیٹ. اس کے بعد ہے کہ ہمیں ڈیبیٹ کرنا جو ہے وہ پسند ہونا چاہیے، یعنی کہ ہم جو ہیں ڈیبیٹ کے ذریعے دوسروں سے بات کر سکیں. مور کنسرن ود وٹ پیپل تھنک دین وٹ دے فیل. اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ہمیں اس سے کنسرن ہونا چاہیے کہ لوگ جو ہیں وہ کیا سوچتے ہیں اور وہ
کیا فیل کرتے ہیں، یعنی کہ جو وہ فیل کرتے ہیں اس سے زیادہ یہ اہم ہے، اس سے ہمیں کنسرن ہونا چاہیے کہ وہ سوچتے کیا ہیں، یعنی ان کا مائنڈ سیٹ کیا ہے، ان کی سوچ کیا ہے، ان کی تھنکنگ کیا ہے. جیسے کہ ہم پال ان ایکٹ 17 میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ پال جو ہے وہ بات کرتا ہے وہاں پر، وہ جب ان کے بتوں کے بارے میں بات کرتا ہے تو ہم یہ دیکھتے ہیں اعمال کی کتاب میں 17 میں، اس میں جہاں پر وہ ان کو جا کے بات کرتا ہے، جیسے کہ اس میں کہتا ہے کہ اے اتھینے والوں، میں دیکھتا ہوں تم ہر ایک بات میں دیوتاؤں کے بڑے ماننے والے ہو. یہاں پر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ وہ ان کے دیوتاؤں کو ہی لے کے ان پہ بات کرتا ہے، یعنی کہ اس نے ایک دم جا کے یہ نہیں کہہ دیا کہ نہیں تمہارے دیوتا تو بت ہیں، تم ان کو کیوں پوج رہے ہو، یہ تو تم یہ ہے وہ. لیکن اس نے اس انداز سے ان سے بات کی کہ اس نے ان کو اپنی بات بڑے ہی اچھے طریقے سے اس نے ان کو بتائی، اور ان کو بتائی جس کی وجہ سے وہ ان کو سمجھ آ گئی. جیسے کہ یہاں پہ وہ کہتا ہے کہ بڑا اچھا، وہ آگے ان کو کہتا ہے کہ چنانچہ میں نے سیر کرنے اور تمہارے معبودوں پر کرتے اور تمہارے معبودوں پر غور کرتے وقت ایک ایسی قربان گاہ میں بھی پائی جس پر لکھا تھا کہ معلوم خدا کے لیے، بس جس کو تم بغیر معلوم کیے پوچھتے ہو میں تم کو اسی کی خبر دیتا ہوں. جس خدا نے دنیا اور اس کی سب چیزوں کو پیدا کیا وہ آسمان اور زمین کا مالک ہو کر ہاتھ کے بنائے ہوئے مندروں میں نہیں رہتا. یہاں پر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ وہ انہی کے ان کو لے کر جو چیز جیسا یعنی جو ان کے ایمان کا لیول تھا اسی ایمان کے لیول کو لے کر جو ہے وہ انہی کے بات کر رہا ہے اور ان کو ایکسپلین کر رہا ہے، اور جس کی وجہ سے جو ہے اس نے اتنی منطق کے ساتھ اتنے اچھے طریقے سے اس نے جو ہے غور کیا اور اس نے دیکھا اور پھر ان سے بات کی، اور وہ اس چیز پر قائل ہو گئے اور وہ واقعی مان گئے کہ ہمیں اپنے خدا کے بارے میں جاننا چاہیے جس کی ہم پوجا کرتے ہیں. اس کے جیسے کہ 2 Corinthians چیپٹر 10 5 ورس میں کہتا ہے کہ we demolish arguments and every pretension that sets itself up against the knowledge of God, and we take captive every thought to make it obedient to Christ. کہ ہم جو ہے ہر ایک اس سوچ کو، ہر اس خیال کو جو مسیح کے مخالف ہوتی ہے، ہم اس کو ڈھا دیتے ہیں، ان کلوں کو ڈھا دیتے ہیں اور ہم ان کو مسیح کے تابع کر دیتے ہیں. یہاں پہ وہ کہتا ہے کہ 4 آیت میں اس لیے کہ ہماری لڑائی کے ہتھیار جسمانی نہیں بلکہ خدا کے نزدیک کلوں کو ڈھا دینے کے قابل ہیں. چنانچہ ہم تصورات اور ہر ایک اونچی چیز کو جو خدا کی پہچان کے اور برخلاف سر اٹھائے ہوئے ہے ڈھا دیتے ہیں، اور ہر ایک خیال کو قید کر کے مسیح کا فرمانبردار بنا دیتے ہیں. تو میرے عزیزو، یہی بات ہے کہ دنیا خدا کی پوجا تو کر رہی ہے، ہر اپنے اپنے سوچ، اپنے طریقے کے مطابق، اپنی اپنی سمجھ کے مطابق، لیکن اس خدا کو جانے بغیر پوجا کر رہی ہے. ہمارا کام ان کو اس خدا کی پہچان دینا ہے جس کی وہ پوجا کر رہے ہیں، جس کی وہ آلریڈی پوجا تو کر رہے ہیں لیکن اس کو جانتے نہیں ہیں. اب مطلب اس کی پوجا کس طرح سے کر رہے ہیں؟ کیونکہ وہ اسے جانتے نہیں ہیں، اس لیے ان کی پوجا اس کے شان نہیں ہے، اس کے معیار کے مطابق نہیں ہے ان کی پوجا. ہمیں پہچان دی گئی ہے خدا کی، ہمیں خدا نے اپنی پہچان دی ہے، اور ہم نے خدا کی پہچان دنیا کو دینی ہے. پرستش اور پوجا تو وہ سب ساری دنیا کر رہی ہے لیکن اس خدا کو جانے بغیر. اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ سرونٹ سٹائل ایک انٹلیکچوئل سٹائل ہے جو ہم نے دیکھا، جس میں ہم مطلب اپنے تجزیاتی طریقے سے، اپنے تجربات کے طریقے سے ہم اپنی بات کو، کسی مشکل چیز کو دیکھ کر ہم اس کو حل نکال کر ہم ان کو بتا دیں، پھر اس کے بعد ہم کوسچنز ان کے ساتھ کریں، پھر ہم ڈیبیٹ ان کے ساتھ کریں، اور پھر ہم یہ دیکھیں کہ انسان جو نیکسٹ پرسن ہے وہ کیا سوچتا ہے. اس کے بعد ہے کہ سرونٹ سٹائل ہے ہمارا، تو اس میں ہمیں کیا کرنا چاہیے، ایک جو خادمانہ ہمارا جو طریقہ ہے وہ کیا ہونا چاہیے ایک خادم کی حیثیت سے، وہ یہ ہے کہ ہم پیشنٹ ہوں، ہم صابر ہوں،
ہم ادر سینٹرڈ ہوں. ادر سینٹرز کا مطلب ہوتا ہے کہ ہم دوسروں کو پہلے اہمیت دیں, ہم دوسروں کو رسپیکٹ دیں, اپنے آپ کو سینٹر, مطلب ہم اپنی ہی تعریفیں نہ کرتے رہیں, اپنے بارے میں ہی نہ بولتے رہیں, بلکہ ہمیشہ ہمیں دوسروں کو اپنے سامنے رکھنا ہے, دوسروں کو سیلف مطلب رکھنا ہے, ادر سینٹرڈ رکھنا ہے, کہ یعنی ان کو لے کے ہم نے بات کرنی ہے, اپنی ہی بڑائی نہیں کرتے رہنا. sees needs and finds joy in meeting them, اور یہ کہ ہمیں یہ پتا ہونا چاہیے کہ ہماری ضرورت کیا ہے, اور یہ کہ ہمیں یہ بھی ہونا چاہیے کہ ہم جو میٹنگ ہم ان کے ساتھ کر رہے ہیں ہم اس میں خوشی محسوس کریں اور اس کی ضرورت بھی محسوس کریں کہ ضرورت کیا ہے. shows love through actions more than words, اور ہم اپنے ایکشنز کے ذریعے جو ہے محبت دوسروں پر ظاہر کریں, نہ صرف لفظوں سے. اور اس کے بعد ہے کہ attaches value to even menial tasks, اور چھوٹے چھوٹے کاموں سے بھی ہم جو ہیں یہ ظاہر کرنے کی کوشش کریں کہ ہم ویلیو کرتے ہیں دوسروں کی, ہم قدر کرتے ہیں, یعنی ہم چھوٹی چھوٹی باتوں میں بھی جو ہے دوسروں کی رسپیکٹ کرنا جو ہے وہ نہ بھولیں. اس کے بعد ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جیسے کہ بیبلیکل اگزامپل اگر ہم دیکھیں تو ڈورکس ایکٹس 9 میں ہے, جو تبیتا تھی جس کی ڈیتھ ہو گئی تھی, تو ہم یہ دیکھتے تھے کہ وہ کتنی خیرات کرتی تھی اور کتنا خدا کے ساتھ وہ چلتی تھی, اور جب اس کی ڈیتھ ہو جاتی ہے تو کس طرح سے جو ہے عورتیں جو ہیں وہ پطرس کو بتاتی ہیں کہ یہ کتنی اچھی لڑکی تھی اور کتنے یہ نیکی کے کام کرتی تھی. مطلب کہ ہمیں جو ہے خدا کے اس کے ساتھ کرنا, لیکن خدا کے اس خدمت کے ساتھ منادی کے ساتھ ساتھ ہمیں دوسروں کی ضروریات کا خیال بھی رکھنا ضروری ہوتا ہے. یہ بھی ایک خدمت کا ذریعہ ہے, اور صرف لفظوں سے نہیں, ایکشنز کے ساتھ. اس کے بعد ہے کہ in the same way let your light shine before men that they may see your good deeds and praise your father in heaven. جیسے کہ میتھیو 5 اس کے 16 ورس میں یہ لکھا ہے, جیسے خدا یسوع مسیح نے کہا کہ تمہاری روشنی جو ہے وہ آدمیوں کے سامنے چمکے, اور تاکہ تمہارے نیک کاموں کو دیکھ کر تمہارے باپ کی جو آسمان پر ہے وہ تمجید کریں. اس کے بعد ہم یہ دیکھتے ہیں کہ کنفرنٹینشنل سٹائل ہے, کنفرنٹینشنل سٹائل ہے. اس میں یہ ہے کہ ہم جو ہے اس طرح سے ہم کام کریں کسی کے ساتھ کہ مطلب جو ہم تھوڑے اگریسو بھی بعض اوقات ہمیں ہونا پڑتا ہے کسی چیز کے لیے. ہمیں جو ہے مطلب تھوڑا اپنا جو ہمارا رول ہے, ہمارا جو اپنا ایک طریقہ کار ہے, ہم اس پہ مضبوطی سے کھڑے رہیں. مطلب کہ اس کا مطلب ہے کہ جب ہم کوئی بات کریں اور ہمیں کوئی کچھ آگے سے کرے, لیکن اس کا چیز ہے کہ جب ہمیں پتہ ہے کہ کلام میں کیا لکھا ہے تو پھر ہم اس پہ مضبوطی سے کھڑے رہیں, اور ہم تھوڑے اپنے جاندار طریقے سے جو ہے وہ ہم اپنی جو منادی ہے وہ کریں. جاندار طریقے سے مطلب کہ ہم کانفیڈنٹ ہوں, ہم بولڈ ہوں, ہم ڈائریکٹ ہوں, اور skip small talk, likes to get right to the point, اور has strong opinions and convictions. ہمارے پاس ثبوت ہونے چاہیے, ہمارے پاس strong opinion ہونی چاہیے, ہمارے پاس جو ہے ہمیں چھوٹی چھوٹی باتوں پہ وقت ضائع کرنے کے بجائے ہمیں ڈائریکٹ پوائنٹ پہ آنا چاہیے, ہمیں ڈائریکٹ بات کرنی چاہیے, ہمیں بولڈ ہونا چاہیے, ہمیں کانفیڈنٹ ہونا چاہیے. جیسے کہ اگر ہم یہ بات کریں ہو کہ خدا یسوع مسیح خدا کا بیٹا ہے, اور اگر ہمیں کوئی کوسچن کرے تو ہمیں اس کے ریزنز جواب دینا ہمیں آتا ہو, اور اگر ہمیں کوئی انکار بھی کرے یا ہمارے ساتھ کرے تو ہم بولڈلی اس کو جواب دے سکیں کہ کیوں خدا یسوع مسیح خدا کا بیٹا ہے. مین جو کوسچن بعض اوقات یہی کیا جاتا ہے کہ خدا یسوع مسیح خدا نہیں ہے, تو ہمیں یہ بھی پتہ ہونا چاہیے کہ وہ خدا ہے تو کیوں خدا ہے. ہمیں اس کا جواب دینے کے لیے جو ہے وہ بولڈ ہونا چاہیے, اور بعض اوقات ہمیں تھوڑا اگریسو یعنی ایسا ہمارا لہجہ ہونا چاہیے جس میں, اب اگریسو کا مطلب یہ نہیں میں کہہ رہی کہ ہم لڑائی کرنا شروع ہو جائیں, غصے میں آ جائیں, اگلے بندے کو مارنے پہ آ جائیں. نہیں, ہمیں مطلب جو ہے کانفیڈنٹ اور بولڈ ہونا چاہیے کہ ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ خدا یسوع مسیح خدا ہے, تو ہم وہ بڑی دلیری کے ساتھ, بڑی جرأت کے ساتھ اس بات کی گواہی دے کہ وہ خدا ہے. ببلیکل ایگزامپل پیٹر ان ایکٹس 2, ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اعمال کی کتاب میں جو ہے ہم پیٹر کی مثال اس میں سے دیکھ لیتے ہیں, اور ہم پہلے ورس پڑھ لیتے ہیں. 2 تیموتھیوس جو ہے اس کا 4 باب اس کی 2 آیت میں جو ہے وہ یہ لکھا ہے کہ preach the word, be prepared in season and out of season, correct, rebuke and encourage with great patience and careful instruction. اس میں وہ یہ بات کرتا ہے کہ ہر وقت جو ہے ہمیں خدا کی تعریف کرنی ہے, حمد و ستائش کرنی ہے, اور ہمیں جو ہے خدا کے جو کلام کی جو ہے وہ منادی کرنی ہے ان سیزن
आउट सीजन मतलब वक्तन फक्तन, जब हमें वक्त मिले, जब भी हमें वक्त मिले हमें खुदा के कलाम की खिदमत करनी है। और इसमें जिस तरह से ये लिखा है 2 तिमोथी 4 की 2 आयत में ये लिखा है कि तू कलाम की मुनादी कर वक्त और बेवक्त, सीजन, आउट ऑफ सीजन एंड इन सीजन का मतलब है कि वक्त बे वक्त के, जब भी तुझे वक्त मिले, कोई वक्त हो ना हो, और तू मत सोच के हाँ ये सही वक्त आएगा तो मैं करूंगा। अगर तुझे जहां भी मौका मिले तू मनादी कर। और उसमें यह है कि मुस्तैद रह, यानी हर वक्त तैयार रह, हर तरह के तहम्मुल और तालीम के साथ समझा दे, और मलामत कर और नसीहत कर। मलामत भी कर और नसीहत, मलामत का मतलब रिब्यूक मीन्स कि हमें अगर किसी को थोड़ा सख्ती से भी, थोड़ा सा डांट के भी अगर हमें कहना पड़े इस तरह से, यानी कि अपने लहजे में थोड़ा सा हम, डांटने का मतलब ये भी नहीं कि हम गालियां ही देना शुरू कर दें, हमें ये मतलब नहीं है। डांट का मतलब ये है कि हम अपने पॉइंट पर खड़े रहें, और अगर हमें थोड़ा अपना लहजा ऊंचा भी करना पड़े, थोड़ा बोल्ड भी होना पड़े, तो हमें हो जाना चाहिए, और हमें अपनी जो कलाम की मुनादी है उसको करते रहना चाहिए। लेकिन उसके साथ वो आगे ये बात करता है, तालीम के साथ समझा दे और मलामत और नसीहत कर। और ये सब सबसे बड़ी बात, ये जो बात कर रहा है कि वो तहम्मुल कह रहा है। तहम्मुल, मैंने जैसे आपसे कहा है कि मतलब वो हमें अग्रेसिव होने को कह रहा है या बोल्ड होने को कह रहा है, तो इसका मतलब ये नहीं कि हम तहम्मुल अपना छोड़ दें। तहम्मुल के साथ, बड़े अच्छे तरीके के साथ, बोल्डनेस के साथ, कॉन्फिडेंट होकर हमें बात करनी है। और उसके बाद है इंटरपर्सनल स्टाइल है। इंटरपर्सनल स्टाइल का मतलब है कि हम जब बातचीत करते हैं, एक दूसरे के साथ रिलेशन कायम करते हैं, मोहब्बत के साथ, प्यार के साथ जो है हम एक दूसरे के साथ दोस्ताना माहौल में बात करें। जैसे है कन्वर्सेशनल बातचीत करके हम करें, कंपैशनेट हम हो, हम दूसरों के लिए हमदर्दी अपने दिल में रखें, हम रहम रखें, अपने तरस रखें, हम इसके साथ हम करें। फिर सेंसिटिव हमें होना चाहिए, बहुत ही हमें मतलब जो है वो सेंसिटिव इस तरह से कि हमें दूसरों के जो इज्जत एहतराम और दूसरों की हर चीज का हमें अंदाजा होना चाहिए, और हमें उसको जो है वो लेट डाउन नहीं करना। और फ्रेंडशिप ओरिएंटेड होना चाहिए, यानी कि दोस्ताना माहौल में हमें बात करनी चाहिए। एंड फोकसेस ऑन पीपल एंड देयर नीड्स, और लोगों की जरूरत पर भी हमें जो है वो नजर रखनी चाहिए। जैसे कि हम ये देखते हैं कि बिब्लिकल एग्जांपल मैथ्यू इन 5 लूक 5 में हम ये देखते हैं कि जिस तरह से खुदा यीशु मसीह ने जो है शमाउन को कहा, और शमाउन से कहा कि तू आज से मछलियों का नहीं बल्कि आदमियों का शिकार करेगा। और फिर इस तरह से जब्दी के बेटे याकूब और यूहन्ना को खुदा यीशु मसीह ने जब चुना, शमाउन और उसके भाई को चुना। और इसके अलावा इसी चैप्टर में लावी के बारे में लिखा है कि खुदा यीशु मसीह ने उसको कैसे कहा कि मेरे पीछे आ जा, मेरे पीछे चल, तो वो उठ के चल पड़ा। यानी खुदा यीशु मसीह ने मोहब्बत के साथ, प्यार के साथ जब उनको देखा, और उनको अपने साथ दोस्ताना माहौल में उनको अपने साथ मिला लिया। और जैसे कि 2 Corinthians 9 chapter 22 में लिखा है कि आई हैव बिकम ऑल थिंग्स टू ऑल मेन सो दैट बाय ऑल पॉसिबल मीन्स आई माइट सेव सम। और यहाँ पे वो बात करता है कि मैं सबके लिए सब कुछ बना, ताकि मैं मुमकिन तरीके से, हर मुमकिन तरीके से, हर मुमकिन जरिए से मैं दूसरों को खुदा यीशु मसीह के लिए जीत सकूं, या मैं उनको ले सकूं। जैसे कि पौलुस रसूल ये बात करता है कि मैं यूनानियों के लिए यूनानी बन जाता हूँ, मैं यहूदियों के लिए यहूदी बन जाता हूँ, मैं सब कुछ बन जाता हूँ, और मैं बड़े ही प्यार और मोहब्बत के साथ जो है दूसरों का दिल जीत लेता हूँ। इसके बाद है कि लॉ ऑफ रिस्पेक्ट है। लॉ ऑफ रिस्पेक्ट, हमने जैसे पहले बात की कि हमें बेशक कॉन्फिडेंट होना चाहिए, बोल्ड होना चाहिए, लेकिन रिस्पेक्ट किसी की भी हमें लेट डाउन नहीं करनी। इसका द लॉ ऑफ रिस्पेक्ट इज रिलेटेड टू द लॉ ऑफ अप्रोच। अप्रोच का मतलब जैसे मैंने बताया था कि पीछे हमने पढ़ा कि हर शख्स के अपना एक्सपीरियंस है, अपनी पर्सनैलिटी है, और उनका अपना ओपिनियन है, अपना तरीकेकार है। और ये दोनों जो लॉ हैं वो आपस में दोनों मिलते हैं, एक दूसरे से रिलेशन है। किस तरह से ईच ऑफ अस हैज अ डिफरेंट वेज ऑफ शेयरिंग आवर फेथ, बट वी मस्ट ऑलवेज डू इट विद जेंटलनेस एंड रिस्पेक्ट। और दोनों में ये है कि मुख्तलिफ तरीके हैं बात करने के, प्रीचिंग करने के, अपना ईमान शेयर करने के, लेकिन हमें जो है बड़ी ही पोलाइटली, जेंटलनेस और रिस्पेक्ट के साथ करना है। यानी और जेंटलनेस और रिस्पेक्ट को हमें अपने हाथ से नहीं जाने देना। एंड evangelism हैज अ बैड नेम बिकॉज some Christians are overzealous and end up
destroying not only opportunities to evangelize but also the relationships. हम ये देखते हैं कि evangelism उस वक्त बुरी हो जाती है, उस वक्त एक बुरा एक्सपीरियंस रखती है जब बहुत सारे क्रिश्चियन जो हैं मतलब हद से ज्यादा पुरजोश हो जाते हैं, हद से ज्यादा पुरजोश होकर, जैसे कि हमने सीखा कि पहले आप किसी के साथ क्वेश्चन करें, फिर उसके साथ क्वेश्चन करने के बाद थोड़ा 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 आगे बढ़े, उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता जब आप उसका आप एतमाद हासिल कर लें तो उसको अपनी लाइफ स्टोरी सुनाएं, लाइफ स्टोरी भी शॉर्ट होनी चाहिए, उसके बाद हम आहिस्ता आहिस्ता गॉस्पेल पर आए और उसको इस तरह से हम लेकर अपने रिलेशनशिप को बिल्ड करें। और ये कि अपने हद से ज्यादा पुरजोश होने की वजह से हमारी जो अपॉर्चुनिटी है इवेंजलाइजेशन की उसको ना हम खो दें और ना हम अपने रिलेशन को तबाह कर दें। इसमें जैसे कि फर्स्ट पीरियड पीटर 3 चैप्टर 15 वर्स में लिखा, बट इन योर हार्ट सेट अपार्ट क्राइस्ट एज लॉर्ड, ऑलवेज बी प्रिपेयर्ड टू गिव an answer to everyone who asks you to give the reason for the hope that you have, but do this with gentleness and respect. और पतरस रसूल ये बात करता है कि हमें जो है खुदा यीशु मसीह के लिए जो है इसमें हम उर्दू में पहले आयत पढ़ लेते हैं। 3 चैप्टर 15 वर्स में लिखा है, बल्कि मसीह को खुदावंद जानकर अपने दिलों में मुकद्दस समझो, और जो कोई तुमसे तुम्हारी उम्मीद की वजह दरियाफ्त करे उसको जवाब देने के लिए हर वक्त मुस्तैद रहो, मगर हिल्म और खौफ के साथ। मुस्तैद रहने का मतलब यह है कि हमें चौकस रहना है। चौकस कैसे रहना है कि हमें जवाब देने के लिए, और चौकस हम किस तरह से रह सकते हैं? चौकस हम इस तरह से रह सकते हैं जब हमारे अंदर कलाम है, हम कलाम से भरे हुए हैं, तो तभी अगर हमें को क्रॉस क्वेश्चन करेगा तो हम उसको उसी तरह से जवाब दे सकेंगे जिस तरह का वो हमसे जवाब चाहता है, या जिस तरह से खुदा का रूह हमें जो है समझाता है। लेकिन उसके लिए हमारे अंदर खुदा का कलाम पहले से मौजूद होना जरूरी है। जैसे कि हमने कल भी ये बात सीखी कि हमें अपने इल्म को हर वक्त जो है वो सीखते रहना चाहिए, और हर वक्त जो है ये लॉ है इसका मुनादी का कि हमें हर वक्त अपने आप को तैयार रखना चाहिए नई स्किल्स को सीखने के लिए, अपने माइंड को, अपने जहन को, अपनी बॉडी को इस बात के लिए तैयार रखना चाहिए कि मैंने सीखना है, क्योंकि खुदा के काम के लिए, खुदा के कलाम के लिए सीखना बड़ा जरूरी है। किस तरह से कि क्योंकि खुदा के कलाम से भरा होना जरूरी है, ताकि जब भी हमसे कोई पूछे, और यहाँ पे वो यही बात करता है कि अगर कोई तुमसे तुम्हारी उम्मीद की वजह पूछे, दरियाफ्त करे, तो तुम उसको बड़े ही तहम्मुल के साथ जवाब दे सको, और बड़े ही हलीमगी के साथ और खुदा के खौफ के साथ। यानी हमें जो है बहुत ज्यादा वो नहीं हो जाना कि हाँ मैं तो ये हूँ, देखो बड़ापन। मैं बहुत सारे लोगों में मैंने देखा है कि जब वो खुदावंद में आ जाते हैं तो वो बहुत गरूर और तकब्बुर में आ जाते हैं, वो दूसरों को कुछ समझते नहीं है, दूसरों को हेच समझते हैं। मेरे अजीजों, हमें जो है इसलिए नहीं बुलाया गया कि हम दूसरों को हेच समझे, हमें इसलिए बुलाया गया कि हमने मोहब्बत से दूसरों को जीतना है। जैसे कि खुदा यीशु मसीह ने कहा कि मैं गुनहगारों के लिए आया हूं, रास्तबाजों के लिए नहीं। तो अगर हम गुनहगारों के साथ दोस्ती नहीं करेंगे, रिलेशनशिप नहीं रखेंगे, उनके साथ प्यार और मोहब्बत से बात नहीं करेंगे, हम उनकी गलतियां माफ नहीं करेंगे, तो हम कैसे रिलेशनशिप जो उसको कायम रख सकते हैं, और किस तरह से हम जो है वो रूहों को जीत सकते हैं? हमें हमेशा हलीम रहना है, खुदा के खौफ में रहना है, क्योंकि हम पर भी रहम हुआ है। हम भी इस काबिल नहीं थे, लेकिन हम पर भी रहम हुआ है, और हम ये चाहते हैं कि इसी तरह से जैसे खुदा ने हम पर रहम किया है, उसी तरह खुदा दूसरों पर भी रहम करे। हमें दुआ के जरिए, मोहब्बत के जरिए, प्यार के जरिए, कॉन्फिडेंस के जरिए, बोल्डनेस के जरिए, डायरेक्टली जवाब देने के जरिए, इंटेलेक्चुअली तरीके से, सर्वेंट स्टाइल से, हमें हर तरह से जो है हमें जो है इस चीज की हमें पहले ट्रेनिंग करनी है। फिर उसके बाद हम जो है इस प्रोसेस को, इस लॉ को हम कंप्लीट कर सकते हैं, जो हमने ये लॉज अभी हमने पढ़े हैं। तो मेरे अजीजों, खुदावंद का जो सबसे मेन चीज जो हमने इसमें सीखी वो ये है कि बेशक जो है हम खुदा के रूह से, खुदा के रूह के फल जो हमारी जिंदगी में काम करते हैं वो दूसरों को नजर आना जरूरी है। लेकिन जो सबसे अहम चीज है, बेशक रूह के फल जो हमारी जिंदगी में नजर आते हैं वो दूसरों के लिए नहीं होते। वो दूसरे ये देखकर जरूर गवाही दे सकते हैं कि हाँ ये शख्स बहुत अच्छा है, हाँ ये बहुत मोहब्बत वाला है, हाँ ये बहुत प्यार करने वाला है, हाँ ये बहुत हलीम है, हाँ ये बहुत आजिज है, हाँ ये बहुत ज्यादा मतलब खैरात करने वाला है। वो आपकी तारीफ तो कर सकते हैं,
وہ صرف آپ کی اپنی ذات کے لیے ہیں، لیکن جو مین چیز جو ہمارا ان سارے جو روح کے پھل ہے ان کا جو منبع ہمارا خدا یسوع مسیح ہے، جس کی ہمیں منادی کرنی ہے اور دوسروں کو ہمیں دکھانا ہے. ہمیں صرف روح کے پھل ہی دوسروں کو نہیں دکھانے، ہمیں جو اس کا منبع ہے خدا یسوع مسیح، اس کی ہمیں منادی کرنی ہے. تو میرے عزیزو، خداوند ہم سب کو اس کلام کے وسیلہ سے برکت دے اور ہمیں یہ سکھائے کہ ہمیں کس طرح سے جو ہے خدا کی خدمت جو ہے بڑے ہی اچھے اور مناسب طریقے سے کرنی ہے. خداوند ہم سب کو اس کلام کے وسیلہ سے برکت دے. آمین. آمین. آمین.